معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں، اور توبہ جو ہے کیسے کرنا چاہیے۔ آخر کیا لوگوں کو یہی ہے کہ صرف جو ہے تو یہ کہتے ہیں توبہ توبہ، خالی توبہ توبہ کر لینے کا نام توبہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں بہت اہم ویڈیو ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت اچھی معلومات ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس آیت مبارکہ میں قابل غور جملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں پر توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ لائے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں نہیں جاتا۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہر شے فانی ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ اونچے اونچے مکانات یہ فنا ہو جائیں گے، یہ فلک بوس پہاڑیں ختم ہو جائیں گے، یہ اونچے اونچے تناؤ درخت کا وجود مٹ جائے گا، دنیا کے بڑے بڑے نامور بادشاہ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، بڑے بڑے طاقتور جنگجو انسان کا وجود مٹ جائے گا، دھن اور دولت فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی۔ گویا کہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال۔ اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے خوف خدا۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر قائم رہنا۔ ناظرین کرام، آپ یاد رکھیے کہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، ایک دن موت ضرور ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو عمر دی، اتنی عمر دی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، آنکھ دیا، آنکھ عطا کیے، ہاتھ پیر دیے، تمہیں بے انتہا نعمتیں دی، تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ تم نے زندگی میں کون سی عبادت کی ہے؟ اپنی عمر کو میری عبادت میں صرف کیا ہو یا دنیاوی کاموں میں صرف صرف کیا ہو؟ اپنی آنکھوں سے تلاوت قرآن کیے ہوں یا نہیں؟ اپنے تو ہاتھ سے خیرات کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے مظلوموں کی مدد کیے ہو یا نہیں؟ اپنے پیر سے چل کر مسجدوں کی طرف گئے ہو یا نہیں؟ اسی طرح سے ہر ایک بات کا جواب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے چوری کی ہے تو خود آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ، اس بندے نے مجھ سے چوری کروائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا، بری چیز کا مشاہدہ کیا، دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں تو گواہی دیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم، اس بندے نے مجھ سے تو بری چیز دیکھی۔ اسی طرح آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے اور آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعضاء سے نیک کام لیں، توبہ کریں، اس پر قائم رہیں تاکہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، توبہ کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میرا بندہ گناہ نہ کرے اور مجھ سے معافی نہ مانگے تو اس قوم کو مٹا دو۔
اللہ اکبر، اس کے بدلے دوسری قوم پیدا کروں جو گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے۔ برادران اسلام، توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا۔ اگر ہم سے وہی گناہ سرزد ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، توبہ کر کے اس گناہ کو نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قوم نوح گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی تو اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بلا و مصیبت میں گھیر دیا، بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، ان کے مال و اسباب ہلاک ہو گئے۔ مجبور ہو کر وہ قوم نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تم اپنے گناہوں سے دور ہو کر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ توبہ استغفار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ برادران اسلام، ہم کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار کرنے والوں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ گناہ کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ توبہ کا وجود گناہوں سے بہت پہلے ہے۔ توبہ کا وجود حدیث میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے عرش کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، یعنی میں بخشنے والا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، جو توبہ کرے اور ایمان لائے، اچھے کام کرے، اچھی راہ چلے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے پہلے توبہ کو پیدا فرمایا، تاکہ انسان اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو توبہ کر کے استغفار کر کے مجھ سے معافی مانگے گناہوں سے، تو اس کو میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کو معاف فرما دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لیکن ہم لوگ گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے، اپنے گناہوں پر جو ہے تو دلیر ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا غم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے اور میں بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے جیسا کہ کوئی مسافر کسی سواری سے جو ہے تو بیابان میں سفر کر رہا ہو اور وہ سواری روک کر آرام کرنے لگا، روک کر، اور اس کی سواری غائب ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد اس کی سواری مل گئی تو مسافر خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اے میرے حبیب تمہاری امت کے متقیوں کو ڈراؤ، اپنی امت کے متقیوں کو ڈراؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری دو، کیونکہ اگر میں تمہاری امت کے متقیوں سے حساب لینے لگوں، اللہ اکبر، تو میری دی ہوئی نعمتوں کا حساب نہ دے سکیں گے، اس لیے میرے انصاف سے جہنم میں چلا جائے گا، مگر میں اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ کوئی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، ہر ایک کو میری رحمت کی ضرورت ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کی امت کے گناہگار اپنے گناہ کی معافی مانگ کر توبہ کرتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اور اسے بخش دیتا ہوں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، کیونکہ توبہ کرنے والا مجھے بہت پسند ہے۔
برادران اسلام، توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ توبے سے دور رہنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ بعض وقت جو ہے توبہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر کے اسے ولی بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اسے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر وجدانی کیفیت طاری ہوگی اور توبہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی کہ آخر بندہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی سیاکار ہو، اگر پروردگار کی بارگاہ میں وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک گانا گانے والا، فاسق مولن، جسے فاسق کہا جاتا ہے، لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا، لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا، لوگ اس کے گانے کو سن کر نذرانے دیتے، اس کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فاسق سے بہت ناراض رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ فاسق بیمار ہو گیا اور اس بیماری کے سبب وہ کمزور ہو گیا، اس کی سریلی آواز ختم ہو گئی، نذرانے آنے بھی بند ہو گئے، بھوکا مرنے لگا، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ آخر جو ہے تو اس کی زندگی فاقے والی ہو گئی، نڈھال ہو گیا۔ مدینے کی قبرستان میں جا کر ایک پرانی قبر میں بیٹھ کر رو رو کر توبہ کرنے لگا، اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ تجھے بھول کر لوگوں کو گانا سناتا تھا۔ وہی کہہ رہا ہے بندہ کہ جو ہے اے اللہ اے پروردگار، میں تجھ کو بھول کر لوگوں کو خوش کیا کرتا تھا، لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا، میری گریہ وزاری سننے والا کوئی نہیں، اے میرے مولا میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ قبول فرما، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میرے پاس صرف تیرے حبیب کا وسیلہ ہے، اپنے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر۔ دریائے رحمت جوش میں آئی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، مدینے کی قبرستان میں ہمارا ایک ولی 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہے، سبحان اللہ، جلدی اس کی مدد کرو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفی کی تھیلی لے کر مدینے کی قبرستان کی طرف دوڑے۔ وہاں کوئی نہ تھا، البتہ وہ شخص ایک پرانی قبر میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے یہ فاسق ولی کیسے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہاں کوئی ہی نہ تھا۔ یہ سوچتے ہی آپ کو چھینک آئی اور آواز سن کر اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنا ولی بنایا اور تمہاری مدد کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا، یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، لے اور اپنی حاجت پوری کر۔ سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کی حالت بدل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم یاد کر کے ایک چیخ ماری اور کلمہ طیبہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اعلان کیا کہ تمام مدینے کے لوگ اللہ کے ولی کی جنازے میں حاضر ہو جائیں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ سب لوگ جمع ہو کر نماز جنازہ ادا کر کے بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے، ایک فاجر و فاسق جب صدق دل سے توبہ کر لیا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے مقرب بندوں میں داخل کر لیا۔ لیکن آج ہم ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود دم نہیں ہوتے، نادم نہیں ہوتے، شرمسار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری جو ہے تو ہم کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے والا بنائے اور اپنے محبوبین کا صدقہ عطا فرمائے۔ اپنے محبوبین کے صدقے سے مولا کریم جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔